نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعرات میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث سنائی، اربع من الشقاق، چار چیزیں بدبختی کی علامتوں میں سے ہیں۔ جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا کہ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہے، وقسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا کہ کسی پر ہمدردی اور رحمدلی کا جذبہ نہ ہو، دل کے اندر رقت طاری نہ ہو۔ ان دونوں کی تھوڑی سی وضاحت اللہ کی توفیق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے کی۔ تیسری علامت طول العمل، امیدوں کا لمبا ہونا، اور چوتھی علامت والحرص علی الدنیا، دنیا کے اوپر حریص ہونا۔ ان تیسری اور چوتھی علامتوں کے بارے میں کچھ وضاحت آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں کرنا چاہتا ہوں۔ آدمی تجارت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، دنیاوی مشاغل میں مشغول ہے، تو اس وقت ایسے منصوبے اور ایسے پلان بناتا ہے کہ گویا اسے صدیوں دنیا کے اندر رہنا ہو۔ اس کے ذہن میں گویا موت کا تصور ہی نہیں، 100 سال میری زندگی ہوگی، تو اس تصور سے امیدوں کا لمبا ہو کر آدمی ایسے منصوبے اور پلان بناتا ہے۔ یہ خود آدمی کی حماقت اور بیوقوفی کی دلیل ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، جو کچھ اس دنیا کے اندر آیا فنا ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا یقینی ہے۔ کون اس دنیا کے اندر کتنی زندگی گزارے گا، کتنی اس کی حیات اور زندگی باقی ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ تو جب آدمی کو ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ ہو سکتا آج میری موت آ جائے، اب میری موت آ جائے، اس حالت میں میری موت آ جائے، تو وہ کس یقین پر لمبی امیدوں کو قائم کر کے بلند منصوبے بنا رہا ہو۔ تاجر ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ میری تجارت اتنی بڑھے کہ پوری دنیا میں میری مصنوعات اور میرے پروڈکٹس عام ہو جائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میں نے خود ایک تاجر سے سنا کہ وہ اپنے کارندوں اور نمائندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کمپنی کے جو پروڈکٹس اور جو مصنوعات ہیں، اس کے بارے میں یہ کوشش کرو کہ دنیا کے ہر ملک میں ہمارا یہ مصنوعات، یہ پروڈکٹس اور بنی ہوئی چیزیں پھیل جائیں، ہر ملک کو ہم جائیں اور وہاں کے تاجروں سے، وہاں کے بائروں سے اس کا تعارف کرائیں، اور ہر ملک کے اندر ہماری یہ چیز عام ہو جائے۔ تو ایک تاجر کا ایک ذہن یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ گویا میری زندگی بہت لمبی ہے، تبھی تو یہ منصوبہ اور یہ پلان بنائے گا۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے تو اتنا مضبوط، اتنا وسیع اور اتنا آرام دہ، گویا اس کا تصور یہ ہے کہ اس گھر کے اندر میں 100 سال جیوں گا، رہوں گا، اسے لطف اٹھاؤں گا۔ اتنا مضبوط اور اتنا آرام دہ بنا رہا ہے۔ یہ خود اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ میری زندگی بہت طویل ہے۔ یہ ہے امیدوں کا لمبا ہونا۔ میرے عزیزو، یہ جو طول العمل آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، لمبی امیدیں اور اس کے اعتبار سے منصوبے کا بہت بلند ہونا،
یہ دراصل موت سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ آدمی جب موت سے غافل ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میری زندگی بہت طویل ہے، تبھی تو ایسے منصوبے بنائے گا، ورنہ عقل مند آدمی کی علامت تو یہ ہے کہ وہ کام اپنا ایسا کرے گا جس سے وہ خود نفع اٹھائے، اور جتنا وہ اس کام کو کرنے کی وسعت اور قدرت رکھے اتنا ہی تو وہ کام کرے گا۔ تو آدمی ایسے لمبی پلان بنا کر گویا دنیا میں سدا بہار رہنے کی وہ کوشش کر رہا ہو، جبکہ موت ہر حالت میں آنی ہے۔ لوگوں اور میرے عزیزوں، دنیا کے لوگوں نے ہر چیز کا انکار کیا، بہت سے حقیقتوں کا انکار کیا، لیکن موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہر ایک کو یقین ہے کہ ایک دن مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ انسان چاہتا ہے کہ میری موت اچھی آئے اور آسان ہو، آسان اور عافیت کے ساتھ میری موت آئے، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے۔ موت تو آنی ہی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بات اور ہے کہ ہم مرنا پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنا مشغول ہیں کہ دنیا کی محبت ہماری دلوں میں ایسی بھری ہوئی ہے، جاگزی ہے، جمی ہوئی ہے کہ موت سے ہم ڈرتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی، الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب۔ کہتا ہے شاعر، اے اونچے اونچے محلوں میں رہنے والو، عن قریب تم مٹی کے نیچے دفن کیے جاؤ گے۔ روزانہ ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ تم اولاد پیدا کرو موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے، اور عمارتیں بناؤ اس کو ویران کرنے کے لیے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، آدمی عمارتیں بناتا ہے اور چند سالوں کے اندر وہ ویران ہو ہی جاتا ہے، یا تو آدمی خود اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یا وہ بنائی ہوئی عمارت چند دنوں کے اندر ویران ہوگی، ٹوٹ پھوٹ کر خراب ہوگی، منہدم ہوگی۔ آدمی اولادیں پیدا کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، تو یہ بچے بھی دنیا کے اندر بہت سالوں تک رہنے والے نہیں، وہ بھی عن قریب موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہم اس قدر مشغول ہیں کہ موت کو بھول سے بھی یاد نہیں کرتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل یہ غلام رکھا تھا۔ آپ چونکہ مسلمانوں کے اہم کاموں میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ دوسرے کاموں کے لیے فرصت نہیں رہتی تھی۔ اس ملازم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وقفے در وقفے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کی یاد دلایا کرتا تھا۔ موت آنے والی ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو رستگاری اور چھٹکارا نہیں ہے۔ وقفے وقفے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ غلام یاد دلایا کرتا تھا۔ اسی یاد دلانے کے لیے حضرت عمر نے یہ ملازم رکھا تھا۔ کتنی بڑے پتے کی بات ہے۔ آدمی کو اگر موت کا استحضار ہو، موت کا یقین ہو، موت کو آدمی بار بار سوچنے لگے، تو انشاءاللہ یہ لمبی لمبی امیدیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی۔ لمبی امیدیں جو دل کی ایک بیماری ہے، اس بیماری سے آدمی کو نجات ملے گی۔ آدمی اس دنیا کے اندر رہ رہا ہے، کس وقت کس حالت میں اس کی موت آئے گی، کہاں آئے گی، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آدمی کی موت کس حالت میں، کس وقت اور کہاں آئے گی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، کب قائم ہوگی، یہ اللہ ہی کو علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں برسے گی، کتنی برسے گی،
وہ بارش وہاں کے لیے نفع بخش ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں مادر رحم میں جو کچھ ہے اس کی حقیقت اللہ ہی کو ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ایک ہے کہ دو ہے، اب اس کی دنیا میں آنے کے بعد زندگی کتنی ہوگی، اس کی روزی کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، وہ کیا عمل کرے گا، یہ پوری حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آدمی یہ نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ کیا کرے گا، کیا کمائے گا۔ آدمی منصوبہ ایک بناتا ہے لیکن وہ تمام منصوبہ دھرا رہ جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ کل یہ کرنا ہے میرا پلان اور منصوبہ ہوا، لیکن اچانک کوئی حادثہ ہو گیا کہ تو وہ تمام پلان اور منصوبہ دھرا رہ جاتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور پانچویں بات بتائی کہ آدمی کون سی سرزمین میں کس وقت کس حالت میں مرے گا، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کل یہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پرسوں مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ میرے ذہن کے اندر کام کرنے کا ایک خاکہ اور پلان ہے، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے، پورا خاکہ بنا بنایا وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں میرے دوست، یہ ابھی جو وبائی امراض پھیلے ہیں اس کے اندر ہمارے کتنے اعزاء و اقربا ہیں، بالکل نوجوان، ہٹے کھٹے، تندرست، جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ عنقریب مر جائیں گے، لیکن موت آئی اور یہ تمام رشتہ دار اور بہت سارے ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ میرے ایک عزیز، ان کے والد صاحب کا یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ان کے والد گھر میں بیٹھے ہوئے تھے چیئر میں، اپنی بیٹی سے کہا ذرا پانی لے آؤ، وہ گئی پانی لانے کے لیے، ادھر پانی لے آئی تو ان کا سر ایک طرف جھک گیا اور وہ ان کی روح ختم ہو گئی، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کتنا تھوڑا سا وقفہ رہا، اتنے وقفہ بھی آدمی کو یہ یقین نہیں کہ میری موت نہیں آئے گی اور میں کچھ کام کر سکوں گا۔ اسی حقیقت کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا ایک حدیث کے اندر، میں نماز کے آخر میں سلام پھیرتا ہوں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد مجھے یہ یقین نہیں رہتا کہ دوسری طرف بھی میں سلام پھیروں گا، حالانکہ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سمجھانے کے لیے فرمایا اتنا وقفہ تھوڑا سا آدمی کو اس بات کا بھروسہ اور یقین نہیں کہ میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں گا۔ ایسے حالات ہم روزمرہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ کل بھی ایک عزیز کے بارے میں سنا، ہٹے کٹے نوجوان تھے، اچانک انتقال ہوا، اور انتقال کے لیے ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کیا سبب ہے، کہنے لگے ہارٹ ارسٹ ہو گیا ہے، ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے اندر تھوڑا سا وقفہ رہتا علاج معالجہ کا۔ یہ ہارٹ ارسٹ ایک سیکنڈ کے اندر آدمی کی موت آ جاتی ہے۔ آدمی کے موت آنے کے لیے بظاہر دنیاوی اسباب میں سے بوڑھا ہونا ہو یا بیمار ہونا ہو، بستر کے اندر بہت دنوں سے پڑا رہنا ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسباب میں سے ادھر اللہ کا حکم آ گیا، ادھر اسرائیل آ گیا اور جان قبض کر لے، روح قبض کر لی۔ میرے دوستو، جب آدمی کی زندہ ہونے کی، دنیا میں رہنے کی کوئی یقینی اور گارنٹی نہیں کتنا رہے گا، تو اتنے لمبی امیدیں اور منصوبہ بنانے سے آدمی کی یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ بہرحال یہ جو طول العمل، لمبی امیدیں ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے اکابر نے فرمایا روزانہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر موت کا اور ما بعد الموت کا مراقبہ کر لے۔ آنکھ بند کر کے آدمی یہ گردن جھکا کر سوچے مجھے ابھی موت آنے والی ہے، حضرت اسرائیل آ رہے ہیں، میرے روح کو قبض کریں گے۔ کہ نیک لوگوں کی روح قبض کیسے کی جاتی اور برے لوگوں کی روح کیسے قبض کی جاتی، اس کو حدیث کے اندر بیان کیا، اسے ذرا سوچیں۔ نیک لوگوں کی روح تو ایسی آسانی سے نکل جاتی جیسے
بال آٹے کے اندر پھنسا ہوا ہو اور اسے نکالیں تو کتنے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس کے برعکس برے لوگوں کی روح کی نکالنے کی جو حدیث میں فرمایا کہ کانٹے دار درخت میں گیلا کپڑا ڈال دیے، وہ ہر طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اسے نکالیں تو کس طریقے سے ہر ایک تار تار ہو کر کھینچ کر نکلتا ہے، تو ایسی روح اتنی تکلیف اور اتنے دردناک طریقے سے نکالی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا؟ نہلا دہلا کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھا کر لوگ اعزاء و اقربا رشتہ دار مٹی کے اندر دفن کر کے قبر کے اندر رکھ کر منو مٹی اس کے اندر ڈال کر آ جائیں گے۔ میرے دوستو، اس وقت کوئی وہاں سہارا نہیں ہوگا، نہ کوئی روشنی کا انتظام، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی ہوا کا انتظام ہے۔ اگر وہاں کوئی کام آنے والی چیز ہے تو ہمارے نیک اعمال ہی وہاں کام آئیں گے۔ آدمی کے یہ نیک اعمال، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تہجد کی نمازیں ہیں، یہ وہاں روشنی بن کر ظاہر ہوگی۔ آدمی کے یہ نیکی، نماز کی پابندی اور صدقات اور خیرات، یہ اس کے لیے جنت کے ہوائیں آنے کا، جنت کے بستر بچھانے کا یہ سبب بنے گی۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر یہ نیک عمل کیا تو یہ قبر ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنے گی۔ خدا نخواستہ دنیا کے اندر ہم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، تو یہی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گا، یہی قبر سے ہمارے لیے عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ منظر ہم روزانہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر سوچیں گے، انشاءاللہ یہ طول العمل، لمبی لمبی امیدوں کا آنا یہ ختم ہوگا، یہ دلی مرض سے ہم چھٹکارا پائیں گے اور نیک اعمال کی رغبت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ آخر اور چوتھی علامت جو حدیث پاک میں فرمائی، والحرص علی الدنیا، آدمی کے اندر دنیا کی حرص پیدا ہو جائے، مال کو سمیٹنے کا، مال کو بٹورنے کا، مال کو جمع کرنے کا ایک حرص، جتنا بھی مال آ جائے اس پر بس نے قناعت نے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ آدمی دنیا کا ایسا حریص ہوتا ہے کہ ایک وادی، ایک جنگل اگر سونے کی مل جائے تو اس پر وہ قناعت نہیں کرتا، دوسرے جنگل کی تلاش کرتا ہے، ایک اور سونے کا جنگل اور وادی مجھے مل جائے، دوسرا مل گیا تو تیسرے کا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کے حرص کو ختم کرے گی۔ یہ ہے آدمی کا حرص، دنیا کے جمع کرنے کا، دنیا کے مال و متاع کو سمیٹنے کا، یہ حرص آدمی کے اندر پیدا ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ کبھی آدمی چین نہیں پا سکتا، اس کی ہمیشہ فکر رہے گی اور اس کا دھن رہے گا کہ مال کو کس طریقے سے میں جمع کروں، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے، اسے کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اور یہ حرص کی وجہ سے آدمی کے اندر بخل کا، بخالت اور کنجوسی کا مزاج پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو دینے کا مزاج نہیں بلکہ لوگوں سے مال گھسیٹنے کا مزاج ہوتا ہے۔ حالانکہ بخل کی، کنجوسی کی حدیث کے اندر کتنی وعید ہے۔ ایک حدیث میں ہے، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، رواہ الترمذی۔ مشکات شریف کے اندر صفحہ 165 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اول وہلے میں بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے نہیں داخل ہوگا مکار، خبن، جو چال بازی کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ دوسرا بخیل شخص، جو اپنے ذمے واجب الحقوق، جو ذمہ داریاں ہیں اسے بھی حق ادا نہیں کرتا، مال خرچ نہیں کرتا۔ اور تیسرا منان، یعنی کسی پر احسان کر کے لوگوں کے سامنے وہ احسان جتاتا ہے، فلاں کو میں نے یہ رقم دیا، یہ مال دیا، فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو، فلاں غریب کو اتنا میں نے مال دیا، یہ احسان کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتا ہے، یہ منان۔ یہ تین آدمی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ یہ اول وہلے میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ میرے عزیزوں، قرآن کریم کے اندر بخیل اور کنجوس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا له زبیبتان
یطوقہ یوم القیامۃ ثم یأخذ بلحظمتیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم۔ فرمایا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سے نوازا پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے زکوٰۃ کو جو اس کے ذمہ واجب ہے ادا نہیں کرتا، اس کے ذمہ جو حقوق مالی ہیں اسے نہیں ادا کرتا، تو قیامت کے دن یہی مال گنج سام کی شکل میں لایا جائے گا، جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، جو سام کے شدید زہریلا ہونے کی علامت ہوگی۔ یہ سام اس بخیل کے گلے میں قیامت کے دن توق بنا کر ڈالا جائے گا، وہ اس کا جبڑا پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس میں تو نے دنیا کے اندر بخالت سے کام لیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو اپنے مال میں بخالت سے کام لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخالت ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال و اسباب میں انہوں نے بخالت سے کام لیا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی بخالت سے اور حرص سے پوری طریقے سے حفاظت فرمائے۔ یہ وہ شقاوت کی علامتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی قیامت کے دن شقی اور بدبخت شمار ہوگا، چاہے وہ آنکھوں کے خشک ہونے کی وجہ سے کہ دل اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہے اور دل کے سخت ہو جانے کی وجہ سے ہو، یا آدمی کی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی وجہ سے ہو، یا آدمی دنیا کے اندر حریص ہو، تو یہ 4 وہ شقاوت اور بدبختی کی علامت ہیں میرے دوستو، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ جو لوگ شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، ان کے لیے جہنم ہوگا، اور وہاں ان کے لیے چلانا ہوگا، دھاڑے مار کر رونا ہوگا۔ وہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہو، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے گزرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ان شقاوت کی علامتوں کو اپنے اندر سے دور کر دیں، مجاہدے سے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کی نصیحت سے، تو یہ دل کی سختی دور ہو جائے، آنکھوں کا جمود دور ہو جائے، اللہ کے خوف سے رونے والا بنے، اپنی لمبی امیدوں کو ختم کر دیں، موت کا استحضار ہو اور دنیا کی حرص ختم ہو جائے، سخاوت کا جذبہ، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو سعید کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں بشارت سنائی گئی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ جو لوگ نیک بخت ہوں گے، جن کے اندر شقاوت کی علامت ختم ہو جائے گی، شقاوت کی علامت باقی نہیں رہے گی، اللہ کے خوف سے رونا، آنکھوں سے آنسو بہنا ہوگا، اور دل کے اندر رقت ہوگی، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا مزاج ہوگا، اور لمبی امیدیں نہیں ہوگی، اور موت کا استحضار ہوگا۔ یہ سعید لوگ تو وہ ہوں گے جو جنت کے اندر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے جب تک زمین و آسمان رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم بخشش اور عنایت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو نیک بختوں میں سے سعید لوگوں میں شمار فرمائے، بدبخت لوگوں سے اور بدبختی کی علامتوں سے اللہ تعالی ہماری اور پوری